جو ترکی کے اندر استنبول میں جو دہشت گردی کا حملہ ہوا اور جس میں کئی لوگ شہید ہو گئے اور کئی زخمی ہوئے، تو میں صدر اردوغان اور ترکی کے لوگوں کے لیے پاکستانی قوم کی طرف سے ہم افسوس بھی کرتے ہیں، اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ ان کے گھر والوں کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے جو کہ زخمی ہیں اور جو اس دنیا سے چلے گئے، ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دوسری چیز، ابھی ورلڈ کپ کا فائنل ختم ہوا اور مجھے اس چیز کا علم ہے کہ میری قوم ایک صدمے سے گزر رہی ہے، کیونکہ ہم سب امید لگا کے بیٹھے تھے کہ انشاءاللہ اس بار ہم ورلڈ کپ جیتیں گے۔ تو میں دو تین چیزیں اپنی پوری بات کرنے سے پہلے میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، سب سے پہلی کہ ہار جیت ہوتی ہے۔ ٹیم، جو میں اپنی ٹیم کو کہتا تھا کہ آخری گیند تک لڑو، پوری کوشش کرو، لیکن جب ایک رزلٹ آ جاتا ہے اور انسان نے پوری کوشش کی ہوتی ہے تو پھر یہ انسان کہتا ہے کہ جی اللہ کی مرضی ہے۔ اور یہ ہمیشہ میرا اسی میں سوچ تھی کہ ہم بڑی ٹیم نے جان ماری، اور خاص طور پہ جس طرح وہ آخری گیند تک کوشش کرتے رہے، لیکن جو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ شاہین افریدی کو وہ انجری ہو گئی، تو اس کا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور بدقسمتی سے اس ٹائم پہ ہوئی جبکہ اس کا وہ بہت امپورٹنٹ مرحلہ تھا اور وہ فرق پڑ سکتا تھا۔ میں نہیں کہتا جیت سکتے ہیں، لیکن وہ اس ٹائم پہ تھی کہ گیم چینج ہو سکتی تھی۔ تو وہ خیر، ہم ساری قوم مبارک دے پاکستان ٹیم کو جس طرح وہ فائنل میں پہنچی ہیں۔ میں خاص طور پہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری فاسٹ بولنگ اٹیک ہے، آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا، بڑی دیر کے بعد کرکٹ دیکھی، دنیا میں بہترین فاسٹ بولنگ اٹیک ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ شاہین افریدی جلدی سے پوری طرح فٹ ہو، لیکن بہترین اٹیک ہے۔ ہمارے پاس بابر اعظم ایک ورلڈ کلاس بیٹسمین ہے، اور میرے خیال میں یہ اس دنیا کا سارے بیٹسمین کو پیچھے چھوڑ جائے گا ماشاءاللہ جس طرح یہ آگے بڑھ رہا ہے، اور بھی بڑی اچھی ہماری ٹیم میں پرومسنگ ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں اس میں سے مایوس تو ہم ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ماشاءاللہ وہ ٹیم ہے پاکستان جو کہ دنیا کی اب ٹاپ ٹیمز میں گنی جاتی ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں جو ہماری اب مارچ ہو رہی ہے۔ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی آہستہ آہستہ مارچ جا رہی ہے۔ آہستہ تو مارچ نے جانا ہی تھا۔ جب ایک حملہ ہوا وزیر آباد میں اور سب کے سامنے ایک مجھے مارنے کا جو پوری سازش تھی، تو اس کی وجہ سے جو ہوا وہ تو مارچ نے آہستہ ہونا ہی تھا۔ اور میں یہ مارچ کا پہلے آپ ساری قوم کو بتا بھی دوں کہ یہ کیوں ہے، کہ اس کے اوپر بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جس طرح پتہ نہیں کیا ہم ملک پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اپنی قوم کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ میرے 3.5 سال میں 3 لانگ مارچز ہوئی، بلکہ ایک چوتھی ہوئی تھی جو کہ راستے میں رک گئی تھی۔ 4 ہوئی تھی لانگ مارچز۔ تو کیا وہ غیر جمہوری چیز تھی؟ پوری انہوں نے کوشش کی گورنمنٹ گرانے کی، مقصد چاروں کا ایک ہی تھا، NRO لینا، یعنی میں عمران خان کو اتنا بلیک میل کریں کہ وہ ان کے کرپشن کیسز ختم کر دیں۔ تو یہ جو لانگ مارچ ہے یہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ عمران خان کوئی اپنے کرپشن کیسز نہیں ختم کروانے کے لیے کر رہا۔ یہ ملک کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس وقت ہم اپنا جمہوری حق، پرامن احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشنز کروائیں۔ میں ساری اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ 7 مہینے سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایک یہ رجیم چینج سازش ہوئی، جو ہینڈلرز نے اور یہ سازشوں نے مل کے حکومت گرائی ہماری، میں یہ تب سے کہتا جا رہا ہوں کہ ان سے نہ سنبھالی جانی تھی، کیونکہ ان کا ماضی 30 سال سے تو یہ 2 خاندان ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر انہوں نے کچھ کرنا تھا تو 30 سال پہلے کر لیتے۔ ان کے دور میں تو بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا، ہندوستان بھی ہمارے سے آگے نکل گیا، اس سے پہلے ہم ان سب سے آگے تھے 90 کی دہائی تک۔
تو انہوں نے اگر کچھ کرنا ہوتا تو کر چکے ہوتے ہیں. تو ان کو جب جنہوں نے بھی لے کے آیا اور ہینڈلرز نے بٹھایا ہمارے اوپر, میں تو 7 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. میں نے معیشت کے اوپر بتایا کہ ان سے نہیں سنبھالی جائے گی, کیونکہ جو معیشت چھوڑ کے گئے تھے وہ تو پاکستان کو دیوالیہ نکال کے گئے تھے 2018 میں, تو اب انہوں نے کیسے ٹھیک کرنی تھی؟ جو ایک ملک کے معیشت کو تباہ کرے ہیں وہ ٹھیک تو نہیں کر سکتے. جو ملک کے ادارے تباہ کریں, دنیا کی تاریخ میں وہ جو ادارے تباہ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر سکتے. تو میں تو تب سے کہتا جا رہا تھا کہ ہم نے اتنی مشکلوں سے 17 سال کے بعد پاکستان کی جو معاشی ترقی تھی وہ 17 سال کے بعد بہترین چل رہی تھی. جو ہماری دولت میں ملک کے اضافہ ہو رہا تھا, یہ تو لکھا ہوا ہے, یہ کسی ایکسپرٹ سے بھی پوچھ لیں کہ یہ 17 سال کے بعد پاکستان کی معیشت اوپر جا رہی تھی. سب سے بڑی بات, اور آج فیصلہ آباد میں لوگ دیکھ رہے ہیں, جو انڈسٹری ہے, جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے, جس سے اصل میں ملک کی دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور روزگار بھی ملتا ہے, وہ تو شاید 50 سال میں سب سے تیزی سے 26% پہ بڑھ رہی تھی ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, جو آج گر کے صفر پہ پہنچ گئی ہے. تو جب وہ ملک ترقی کر رہا تھا اور انہوں نے سازش کر کے گورنمنٹ گرائی, تو ہمیں تو پتا تھا کیا ہونا ہے. جو ہینڈلرز بیٹھے ہوئے تھے ہم ان کو بھی کہتے رہے یہ سمجھ جاؤ کہ جو آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا یہ فیل ہو گیا. آج قوم ساری سمجھتی ہے فیل ہو گیا, وہ ایکسپیریمنٹ فیل ہو گیا. بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی کوشش نہیں کی گئی کہ ہاں غلطی ہوگی ہم ٹھیک کر لیں اس کو. اور ٹھیک صرف ایک راستہ تھا جو میں 7 مہینے سے کہہ رہا ہوں, اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن. تو اس کے لیے یہ مارچ ہے. کوششیں کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر اس دلدل سے ملک کو نکالنے کے لیے, جدھر ہر جو معیشت کا ہر شعبہ ہے وہ نیچے چلا گیا ہے. ٹیکس کلیکشن وہ نیچے چلی گئی ہے, ایکسپورٹس وہ نیچے چلی گئی ہیں. بیرون ملک پاکستان جو ریمیٹنسز بھیجتے تھے, اور کھاریاں وہ شہر ہے جدھر سب سے زیادہ لوگ باہر جا کے کام کرتے ہیں, وہ جو پیسہ بھیجتے تھے, جو ریمیٹنس جس پہ پاکستان چل رہا تھا اور ہماری دور میں ریکارڈ ریمیٹنسز تھی, وہ نیچے جانی شروع ہو گئی ہیں. نیچے جانی شروع ہو جائیں تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اب ہم پیسہ کدھر سے لے کے آئیں گے قرضوں کی قسطیں واپس کرنے پہ. دیکھیں, جب ایک ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا تو وہ اپنے قرضوں کی قسطیں واپس کریں گے, کیونکہ قرضے تو وہیں کے وہیں ہیں, سود ان کے اوپر لگ رہا ہے, وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور اس حکومت نے آ کے 3 مہینے میں وہ قرضہ لیا ہے جو ہم نے 9 مہینے میں لیا تھا. اس 3 مہینے میں اس سے زیادہ قرضہ لیا ہے جو 9 مہینے میں ہم نے لیا تھا. تو قرضے بڑھتے جا رہے ہیں, ان کے اوپر سود بھی دینا ہے, اور جو آمدنی جس سے قرضے واپس کرنے ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو ملک کا تو دیوالیہ نکلنا ہے. تو اس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ میں یہ کوئی آج معیشت کا ایکسپرٹ ہو, جو سیاست کا ایکسپرٹ ہو, جو ویسے کوئی دانشور ہو, میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایک مجھے آدمی بتا دے پاکستان میں جو آج یہ سمجھتا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کے بغیر ہم اس ملک کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں. مجھے ایک آدمی بتا دے. اور مسئلہ پھنسا کدھر ہوا ہے؟ مسئلہ پھنسا ہوا ہے لندن میں. لندن میں کیا مسئلہ پھنسا ہوا ہے کہ جو لندن میں مفرور جو سپریم کورٹ کی JIT کے بعد 2-2.5 سال کے بعد کنوکٹ ہوا ہے, سزا یافتہ ہے, جھوٹ بول کے جو باہر بھاگا ہوا ہے لندن میں بیٹھا ہوا ہے, اب وہ فیصلہ کر رہا ہے. اور وہ فیصلہ یہ کر رہا ہے کہ الیکشن, کیونکہ الیکشن میں وہ ہار جائے گا اس لیے الیکشن نہیں کروانے. وہ اپنی ذات کے لیے, اپنی کرپشن بچانے کے لیے میرے سے ڈر کے, اسے پتہ ہے کیونکہ الیکشن میں ہارنا ہے, لہذا وہ سارا ملک, آج ہمارا سارا ملک کے تباہ کر رہا ہے, تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اس کا سارا پیسہ باہر پڑا ہے. یعنی جو پیسہ پاکستان میں وہ کچھ نہیں, جو اس کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے. انہوں نے 30 سال پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے. یہ جو حدائبہ پیپر مل کے اندر جو ان کے منشی اور یہ جو موجودہ فورن منسٹر ہے, اس نے 164 کا بیان دیا ہوا ہے عدالت میں جا کے
کہ میں نواز شریف کا چوری کا پیسہ ملک سے باہر بھجواتا تھا. وہ قاضی فیملی جدھر لندن میں بیٹھی تھی الفرڈ میں, ان کے بینک اکاؤنٹس دکھائے ہوئے ہیں اس نے کہ کن بینکوں میں پیسہ بھیجتا تھا, چوری کا پیسہ. یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے, 22 سال پہلے کی. 25 اپریل 2000 کے اندر اس نے یہ 164 کا بیان لکھوایا ہوا ہے. سارا بیان پڑھ لیں, آپ کو پتا ہوگا تو کیسے یہ جو پاور میں تھا اس نے ملک کو کیسے لوٹ کے پیسہ باہر لے کے گیا. یہ جو لندن میں فلیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پیناما پیپرز کے اندر انکشاف ہوا تھا کہ یہ مریم نواز کے نام پہ نواز شریف نے فلیٹ لیے ہوئے ہیں 4 مہنگے مہنگے لندن کے علاقے میں. ادھر بیٹھ کے چوری کے پیسے کے فلیٹس پہ ایک مفرور اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو سارے کوئی نہ کوئی ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں. اسحاق ڈار کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں, نواز شریف کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں, شہباز شریف کا بیٹا وہ سلمان شہباز باہر بھاگا ہوا ہے, اس کا دماد باہر بھاگا ہوا ہے, اور شہباز شریف خود پھنسا ہوا ہے. کیونکہ اس نے غلطی کیا کی, میں پھر سے لوگوں کو بتا دوں. اس نے برطانوی اخبار نے لکھا, ڈیلی میل نے, کہ اس نے کرپشن کیا ہے. اس نے ہمیں دکھانے کے لیے پاکستانیوں کو کہ میں نے نہیں کی, اس نے ان کے اوپر ہرجانہ کر دیا. اس نے بجائے ڈرنے کے وہ ڈیلی میل نے باقاعدہ بتا دیا کہ تم نے یہ چیزیں تمہارے خاندان نے چوری کیا ہوا ہے. اس نے سمجھا کہ اچھا یہ تو جب آگے بڑھے, اس نے تو صرف شو کے لیے کیا تھا. وہ اب لندن میں کیس لگ گیا ہے, 2 دفعہ یہ گیا نہیں, اب تیسری دفعہ جج نے اس کو بلا لیا ہے. 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپے کا فائن ہو گیا اس کے اوپر. تو یہ بیٹھ کے جو کہ اب لندن کے اندر اس نے ڈیلی میل میں باقاعدہ بتایا کہ انہوں نے کس کس طرح کی کرپشن کی ہے. یہ لوگ اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں. یہ بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کون بنے گا. یعنی وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں کوئی دیانتداری سے آج تک فیصلہ نہیں کیا, ایک آدمی میرٹ پہ نہیں رکھا, ان کے خاندان سب سے پہلے آتا ہے پھر میرٹ آتی ہے. انہوں نے وہ لوگوں کو اوپر لے کے آئے آج تک جن کو یہ رشوت دے سکیں, جن کو منہ بند کروا سکیں. عہدوں کے اوپر دیکھیں, بڑے بڑے عہدوں کے اوپر یہ کون بٹھاتے ہیں, میرٹ پہ نہیں لوگ آتے ہیں. جنہوں نے میرٹ پہ کوئی کام ہی نہیں کیا اور مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ ہمارے چوری کا پیسہ بچے گا کیسے اور چوری ہم کریں گے تو روکے گا کون کیسے, وہ لوگ بٹھاتے ہیں. اب یہ پاکستان کے آرمی چیف کا فیصلہ کر رہا ہے لندن میں بیٹھ کے, اور یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ کیونکہ الیکشن ہم جیت نہیں سکتے لہذا ہم نے الیکشن نہیں کروانا. باہر میں جائے پاکستان, ملک کی معیشت نیچے جائے, جو بھی ملک ہو جائے, ان کو کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے, پیسے اس کے لندن میں ہیں, جب مشکل پڑتی ہے لندن بھاگ جاتا ہے, ساری فیملی لندن بھاگ جاتی ہے. ان کے لیے سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے کہ ہمیں ای سی ایل پہ ڈال دیا. میں ان کو کہتا ہوں کہ مجھے ای سی ایل پہ ڈالو. مجھے کیوں نہیں ای سی ایل پہ ڈال, کیونکہ میں نے باہر جانا ہی نہیں ہے, میرے باہر پراپرٹیز نہیں ہے, میری کوئی باہر بینک اکاؤنٹس نہیں ہے, مجھے کیا فرق پڑتا ہے ای سی ایل میں ڈال. ان کے لیے عذاب ہو جاتا ہے, شاپنگ ادھر کرنی ہے, علاج ادھر کرنی ہے, عیدیں ادھر بنانی ہے, اور بزنسز ادھر کرنی ہے, انویسٹ ادھر کرنا ہے, اور ادھر پاکستانیوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیسہ بھیجو, اپنا سارا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے. تو یہ سب سے پہلے لانگ مارچ کا یہ بھی مقصد ہے کہ قوم کو ہم جگائیں کہ ہو کیا رہا ہے ہماری قوم کے ساتھ. دیکھیں, ملک سمجھ جائیں, یہ پاکستان ملک 22 کروڑ کا ہے, اس کی 68% آبادی 28 سال کی عمر سے کم ہے. اگر ہم نے ان لوگوں کو صحیح آئینی طور طریقہ نہ سکھایا احتجاج کا, یہ سری لنکا کی طرف نکل جائیں گے. کیونکہ نوجوان تو اب سمجھ بیٹھا ہے, سوشل میڈیا پہ نوجوان آ گیا ہے. جتنا مرضی آپ میڈیا بند کریں, جتنے مرضی پابندی لگائیں, جتنا مرضی ڈرائیں ان صحافیوں کو, سوشل میڈیا تو چل رہا ہے اور نوجوان سارا سوشل میڈیا پہ ہے, اور ان میں شعور آ چکا ہے, اور وہ دیکھ رہے ہیں تماشا کیا ہو رہا ہے پاکستان سے. شکر کریں کہ ہم لانگ مارچ اور آئین کے بیچ میں رہتے ہوئے ہم اپنے سارا یہ جو اس عوام کا غصہ ہے وہ ہم اس طرح لے کے جا رہے ہیں, پرامن احتجاج پہ لے کے جا رہے ہیں. شکر کرنا چاہیے. 7 مہینے سے بار بار عوام آپ کو بتا رہی ہے, ساری قوم کو,
کہ عوام نے یہ جو چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا سازش کے تحت، قوم ان کو مسترد کر بیٹھی ہے. الیکشن میں یہ بتاتے ہیں، جو با الیکشن ہوتا ہے اس میں وہ بتاتے ہیں، جو جلسے ہیں کبھی ایسے ہوئے ہی نہیں ہیں. مارچ میں جب پبلک نکلی وہ بتا رہی ہے. سمجھا تھا کہ میرے بغیر کوئی نکلے گا نہیں، لانگ مارچ میں دیکھ لیں پبلک نکل رہی ہے. تو پبلک تو بتا رہی ہے کہ ہم یہ جو آپ نے سمجھا ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح، یہ بھیڑ بکری شعور والے لوگ ہیں اور یہ آپ کو ایک سگنل دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ جب یہ مارچ پہنچے گی پنڈی، اور میں جب انشاءاللہ وہاں پہنچوں گا تو ساری قوم اب دیکھے گی، سارے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں پنڈی. اتنی کبھی پبلک نظر نہیں آئے گی اس ملک کی تاریخ میں جو آنے والی ہے پنڈی. اور وہ صرف ایک چیز کہہ رہی ہے، ہمیں بھیڑ بکریاں نہ سمجھو، ہم ان چوروں کو نہیں تسلیم کرتے، ہم الیکشن چاہتے ہیں، ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کی قیادت کون کرے گا. کوئی بند کمروں میں یا کوئی بیرونی سازش کے تحت ہم کوئی نہیں حکومت کو قبول کرتے. قوم کہہ بیٹھی اور یہ کہے گی جا کے انشاءاللہ جب پنڈی پہنچیں گے. اور میں دو اور باتیں کرنا چاہتا ہوں. جب سے یہ آئے ہیں، پہلے تو مجھے بتائیں، انہوں نے کہا عمران خان نے بالکل پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کر دیا. انہوں نے بار بار کہا کہ عمران خان نے آئسولیٹ کر دیا. یہ 7 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں کہ انہوں نے انٹرنیشنلی فارن پالیسی پہ کوئی ملک کا فائدہ کروایا ہو. مجھے ایک چیز بتا دیں. میں نے بڑا روکا ہوا تھا، بیرونی دورے میں نے بڑے دیکھ کے کرتا تھا. میں کسی بیرونی دورے پہ نہیں جاتا تھا جب تک میرے ملک کو فائدہ نہ ہو. میرے بچے انگلینڈ میں تھے، 3.5 سال میں 2 دفعہ مجھے دعوت ملی انگلینڈ جانے کے لیے. لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ ان دوروں سے میرے ملک کو فائدہ نہیں ہے، میں نہیں گیا. نواز شریف 24 دفعہ نجی دورے کیے اس نے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے برطانیہ کے. زرداری 50 دفعہ نجی پرائیویٹ دورے کیے اس نے دبئی کے. میں نے تو کوئی نہیں کیا. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے 7 مہینے میں ان کی کیبنٹ، ان کے پارلیمنٹیرینز نے 3 گنا زیادہ دورے کیے جو ہم نے 3.5 سال میں نہیں کیا. پیسہ انہوں نے خرچ کیا، مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں یہ ٹھہرے. یہ ابھی چائنا گیا تو 777 بوئنگ وہ لے کے چلا گیا جس طرح پاکستان میں تیل کی نہریں بہ رہی ہیں. کیا انہوں نے اچیو کیا؟ کوئی مجھے بتائیں کہ پاکستان کو کوئی فائدہ ہوا اس سے؟ بتائیں کہ کوئی ہمارے ریلیشن شپ بہتر ہوئی؟ بلکہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں پاکستان کا وقار دنیا میں نیچے گیا. ہمارے دور میں ہم نے اسلاموفوبیا، جو دنیا کے اندر اسلام کے خلاف جو ایک پوری مہم ہے، ہم نے اٹھائی تھی، پاکستان نے اٹھائی تھی. یونائٹڈ نیشنز میں، OIC کے اندر دنیا اکنالج کرتی تھی، مسلمان دنیا کے، پاکستان ایک کھڑا ہوا اس کے لیے. ہم نے، میرا سارا جو ہماری باقی ملک سے تعلقات تھے، وہ یہ نہیں کہ میں کسی سے کوئی لڑائی کرنا چاہتا تھا، میں خوددار پالیسی چاہتا تھا، آزاد فارن پالیسی چاہتا تھا. میں وہ فارن پالیسی کے اوپر کام کر رہا تھا جس سے جو پاکستانیوں کے مفادات کے لیے ہو. میں کوئی کسی کے سامنے کوئی جھک کے اور پیر پکڑ کے میں وہ فارن پالیسی نہیں چاہتا. میں خوددار فارن پالیسی چاہتا. ہم امریکہ سے چاہتے ہیں وہ فارن پالیسی جس طرح ہندوستان کی ہے. ہندوستان کے امریکہ سے تعلقات ہیں لیکن بڑی خودداری ہے ان کے اندر. وہ اپنے لوگوں کے مفادات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ہمیں وہ جس طرح ماضی میں وار آن ٹیرر میں کسی کی غلامی کبھی نہیں قبول کر سکتا. پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا. تو خوددار فارن پالیسی کو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں دنیا میں آئسولیٹ کیا، تو تم نے جوتے پالش کر کے کیا کیا اب تک؟ بتائیں. آپ نے لوگوں کے جوتے پالش کیے ہیں، سب کے سامنے گر جاتے ہیں، ایسے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے کہ جی میں مانگنے نہیں آیا، میں مجبور ہوں. کتنے پیسے آ گئے ہیں، کتنا فائدہ ہو گیا پاکستان کو. اور پھر فارن پالیسی کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ آج جدھر ہمارا ملک کھڑا ہے، میں ان سب سے آج پوچھتا ہوں، جدھر آج پاکستان کھڑا ہے، کیا کسی کے پاس راستہ ہے کہ جو ہمارا ملک معاشی طور پہ نیچے جا رہا ہے؟ کسی کے پاس کوئی راستہ ہے؟ ان ساروں کیبنٹ سے پوچھ لیں، ان کے لوگوں سے،
کہ کسی کے پاس کوئی راستہ ہے کہ یہ جو تیزی سے نیچے جا رہا ہے ہمارا ملک اس کو بچا سکتا ہے؟ ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے 88% بزنس مین نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستان غلط راستے پہ جا رہا ہے، یعنی بزنس کمیونٹی کا ان کا کوئی ان کے اعتماد نہیں ہے حکومت کے اوپر۔ یہی فیصلہ آباد تھا جب ہم آئے تھے 2018 میں، فیصلہ آباد کے آج اگر لوگ دیکھ رہے ہوں تو فیصلہ آباد کے اندر جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ اپنی مشینیں بیچ رہے تھے، ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ریل اسٹیٹ میں کنورٹ کر رہے تھے۔ ہمارے یہ آج سے 7-8 مہینے پہلے فیصلہ آباد کے لوگوں سے پوچھے، مجھے جو ٹیکسٹائل کے کارخانے کے جو مالک تھے مجھے کہتے ہیں ہمیں مزدور نہیں مل رہا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے۔ جو ٹیکسٹائل کی سیلز ہوئی پاکستان کی تاریخ کے ریکارڈ ٹوٹ گئے تھے، اور پھر سے جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 26% پہ بڑھ رہی تھی۔ اور آج وہ ذرا فیصلہ آباد سے پوچھیں کہ لوگوں کے کیا حالات ہیں، آج مزدوروں سے پوچھیں کہ روزگار کتنا مل رہا ہے، آج لوگوں سے پوچھ تو کون سی قیامت آ گئی 7 مہینے میں کہ سارا کچھ نیچے چلا گیا؟ مہنگائی پاکستان کی 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے۔ تیل تو آج سستا ہے، ہمارے دور میں تو مہنگائی تیل کی وجہ سے تھی، بیرون ملک میں تیل کی قیمت اوپر گئی، تو آج مہنگائی کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے دور سے تو زیادہ سستا ہے آج تیل۔ ہر چیز جو مہنگی ہوئی ہے کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اور سوال میرا یہ ہے کہ اب یہ کیا کریں گے اسے نکالنے کے لیے؟ مہنگائی بھی بڑھ گئی، بے روزگاری بھی بڑھ گئی، اس ملک کے اندر جو کہ روزگار دینے کے لیے جو انڈسٹری ہے اس کے اندر بھی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، وہ بھی لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ بزنس مین کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کانفیڈنس، اعتماد ہی نہیں ہے، انویسٹ کیوں کریں؟ اور کیوں انویسٹ کریں؟ کسی کو پتہ ہی نہیں حکومت کتنی دیر چلے گی۔ اور وہ پوچھیں کہ جو باہر سے اوورسیز پاکستانی جو ہمیں پیسہ بھیجتے تھے وہ کم ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ تو ایک طرف قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، دوسری طرف آمدنی کم ہو رہی ہے، تو ساروں سے میں پوچھتا ہوں اس کا کیا حل ہے؟ اس کا ایک حل ہے، صاف اور شفاف الیکشن۔ اور میں آج اس لیے یہ مارچ والوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جہاد کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس ملک میں الیکشن ہوں گے تو سیاسی طور پہ استحکام آئے گا، سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا، اور تب یہ ملک کی جو معیشت ہے وہ اٹھ سکتی ہے۔ اور جتنی دیر یہ کھینچتے جا رہے ہیں، الیکشن نہیں کروا رہے ہیں، کیونکہ وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا مجرم ہے وہ ڈرا ہوا الیکشن سے، اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ملک کو داؤ پہ لگا رہا ہے، ہمارے مستقبل کو داؤ پہ لگا رہا ہے۔ اور یہ وقت ہے کہ ہم ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں شرکت کریں۔ دیکھیں، الیکشن صاف اور شفاف الیکشن ہمیں چاہیے، اور ہمیں انصاف چاہیے۔ اور میں آخر میں اپنی عدلیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ساری قوم آج آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ میں اپنے ریسپیکٹڈ آنریبل چیف جسٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ قوم آج آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ابھی ساری قوم نے یہی دیکھا کہ انہوں نے پاکستان کا پرائم منسٹر نہیں دیکھا شہباز شریف، عدالت نے کہا پیش ہو، 8 دسمبر کو کہا کہ آگے عدالت میں پیش ہو، اس لیے وہ ملک آگے نکل جاتے ہیں۔ کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ یہاں اسی شہباز شریف کو سزا ہونے والی تھی، وہ جو FIA کا کیس تھا مقصود چپڑاسی والا 16 ارب کا، اس کو سزا ہونے والی تھی، وہاں سے بھی بچ گیا۔ سارے گواہ بھی مارے گئے، 4 گواہ مارے گئے، 1 انویسٹیگیٹر مارا گیا، کسی نے نہیں پوچھا۔ اس کے بعد جو بھی پاکستان کے اندر اب ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ارشد شریف کا، کہ دیکھیں ارشد شریف لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا جا کے، کیونکہ ساری قوم کو پتہ ہے کہ اس کو پوری طرح اس کے خلاف ہر قسم کی کارروائی کی گئی۔ ساری قوم نے دیکھا کہ وہ اپنے موقف پہ کھڑا رہا، وہ بار بار سچ، جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے جس کا کام ہے رائے حق پہ کھڑا ہونا، وہ اپنے موقف پہ کھڑا رہا، اور بار بار دھمکیاں ملتی گئیں۔ ساری صحافی برادری کو پتہ ہے کہ اس کی جان خطرے میں تھی، اس کے باوجود وہ کھڑا رہا، آخر میں ملک سے باہر گیا، اور جو اس کو قتل کیا گیا ملک سے باہر،
ساری قوم کو تو اعتماد ہی اب کسی کے اوپر نہیں رہ گیا. اس گورنمنٹ کے اوپر اعتماد رہے گا جس کو وہ بے نقاب کر رہا تھا, یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو وہ بات تنقید کر رہا تھا, وہ تو نہیں انصاف دے سکتے. تو اس لیے چیف جسٹس صاحب, آپ کو ارشد شریف کو انصاف دینا پڑے گا, آپ کو اعظم سواتی کو انصاف دینا پڑے گا. جو اعظم سواتی سے ہوا, ایک تو اس عمر کے آدمی کو ننگا کر کے تشدد کرنا, اس کو اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے مارنا, اور اس کے بعد جو ویڈیو نکالی اور اس کی بیوی کو جو تہجد گزار, یہ اس کے بعد اگر اس ملک کے اندر ایک سینیٹر کو اس سے اتنا ظلم ہو اور انصاف نہ مل سکے, تو اس سارے عوام تو پہلے ہی سمجھتی ہے کہ اس طاقتور کے لیے ایک قانون اور دوسرے کے لیے کمزور کے لیے دوسرا. تو یہ انتہا ہو جائے گی. اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اب ہماری عدالتیں اپنے آپ کو ایک اسرٹ کریں. پرائم منسٹر پاکستان, ایکس پرائم منسٹر, سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ, میں ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا. میرا حق ہے کہ میں فرسٹ انفارمیشن رپورٹ میں دوں, اس کے بعد انویسٹیگیشن ہو, اور وہ بھی آپ کے نیچے, اور پھر فیصلہ کرے کہ ہاں جو میں نے 3 نام لیے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. لیکن میں ایف آئی آر نہیں لکھوا سکتا. اس سے زیادہ بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ تو اگر میں نہیں لکھوا سکتا تو اس کا مطلب عام لوگ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے عام لوگوں کی. یہ جو بیچارے آج کل بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, لوگ ٹیلی فون کھینچ رہے ہیں, لوگ تنگ ہیں اس سے کہ چوریاں بڑھتی جا رہی ہیں, اسٹریٹ کرائم بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ ملک نیچے جا رہا ہے. جب بے روزگاری بڑھتی جائے گی, مہنگائی 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی, 7 سالوں میں دگنی ہو گئی ہے مہنگائی. ہمیں کہتے تھے زیادہ مہنگائی ہے. تو جب مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے, بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے, تو عام آدمی جب چوری کرے تو وہ جیل میں, اور جو سب سے طاقتور ڈاکو جو اربوں روپیہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں وہ این آر او لے لیں. یہ قوم اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. کیس لگا ہوا ہے میرا عدالت کے اندر کہ یہ جو این آر او انہوں نے لیا ہے نیب امینڈمنٹس کے تحت, یہ تو دنیا میں کہیں کچھ سوچ نہیں سکتا کہ آپ اپنے قانون پاس کریں اور خود ہی اپنے آپ کو بچا لیں اس سے. تو اس لیے آخر میں اپنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بڑے ریسپیکٹفلی اپنی قوم کی طرف سے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ٹائم ہے کہ پاکستان کی عدلیہ اب عوام کے ساتھ کھڑی ہو. یہ جو طاقتور اس ملک میں قانون کے اوپر ہیں, آپ ان کو قانون کے نیچے لے کے آئیں اور اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کریں. پاکستان زندہ باد.